بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم سماعت فرمائیں گے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں، کہ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ اس فضیلت کو بیان کرنے سے پہلے میں مبارکباد پیش کروں گا اللہ کریم کا احسان عظیم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ماہ شوال کا یہ دوسرا جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا۔ جمعے کا ادب و احترام بجا لائیں، اس میں خوب نیکیاں کریں، اور سورہ کہف پڑھنے کی کیا فضیلت ہے یہ بیان کروں گا۔ یہ بیان کرنے سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں سورہ کہف کہاں نازل ہوئی، اس میں اللہ پاک نے کیا باتیں بیان کی، کتنے رکوع اور کتنی اس میں آیات سماعت فرمائیں۔ علماء اسلام ارشاد فرماتے سورہ کہف یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں 12 رکوع ہیں، 110 آیتیں ہیں۔ کہف کسے کہتے ہیں؟ کہف کہتے ہیں پہاڑی غار کو۔ یہ پہاڑی غار، اس سورت کا نام سورہ کہف کیوں پڑا؟ پہاڑی غار کہف کو کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں پہاڑی والے غار والے اولیاء کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ کہف ہے۔ سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کے روز سورہ کہف کی تلاوت کی تو اگلے جمعے تک سورہ کہف اس کے لیے نور ہوگی۔ تو لہذا سورہ کہف کی تلاوت کریں جمعے کے دن۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کر لی وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ یاد رکھیں سورہ کہف پڑھنے سے گھر میں برکت نازل ہوتی ہے، گھر میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ میں کرتا ہوں آپ سے کہ آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر میں سکون پیدا ہو، برکت نازل ہو؟ یقیناً آپ کا جواب ہاں میں ہوگا۔ مجھ سے بھی کوئی پوچھے میں بھی یہی کہوں گا کہ میرے گھر میں برکت نازل ہو، بھائی سکون ہو۔ تو دیکھیں کتنا زبردست یہ وظیفہ ہے کہ جو شخص اپنے گھر میں سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اس گھر میں سکون نازل ہوتا ہے، اس گھر میں برکت نازل ہوتی ہے، اس گھر میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو سورہ کہف پڑھیں گے، محبت پیدا ہوگی، گھر امن کا گہوارہ بنے گا، گھر میں سکون پیدا ہوگا، لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، میں نے سورہ کہف کی تلاوت کی۔ جب میں نے سورہ کہف کی تلاوت کی تو میرے گھر میں ایک جانور تھا جو بدکنے لگا۔ اب میں نے غور سے دیکھا یہ کیا ماجرا ہے کہ میں سورہ کہف پڑھی میں نے تو جس کی وجہ سے یہ بدک رہا ہے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو ایک بادل جو ہے اس نے ہمیں جو ہے ڈھانپا ہوا تھا۔ اب یہ واقعہ ان صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ میں نے گھر میں سورہ کہف کی تلاوت کی، جانور بدکنے لگا اور میں نے دیکھا آسمان پر ایک بادل نے ہمیں ڈھانپا ہوا، یہ کیا معاملہ تھا؟ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ بادل در حقیقت سکینہ تھا، اور قرآن پڑھنے کی برکت سے وہ آیا، تو قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ تو اب ذرا آپ غور کیجئے سورہ کہف ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی تھی، تو لہذا ہم سب کو چاہیے سورہ کہف کی تلاوت کریں، گھر میں سکون پیدا ہوگا، برکت نازل ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی سورہ کہف میں اللہ پاک نے بیان کیا کیا ہے؟ ہماری عوام کو زیادہ تر تلاوت تو کر لیتی ہے عوام، لیکن یہی معلوم نہیں ہوتا کہ اس میں جو پڑھا ہے میں نے اس میں کیا بیان ہوا۔ تو مختصر میں بیان کرتا ہوں، ذرا غور سے اسے سنیے گا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بہت زیادہ غم زدہ ہوتے کہ کفار ایمان نہیں لاتے، یعنی کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام غم زدہ ہوتے۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کیا، پھر اسی طرح پہاڑی والے غار والے اولیاء کا ذکر آیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک امیر آدمی جو متکبر تھا، کافر تھا، اور ایک غریب آدمی جو مومن تھا، ان کا واقعہ بیان کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے اور ابلیس لعین کا سجدہ نہ کرنے کا اس صورت میں ذکر کیا۔
اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا جو ایمان والے، جو ایمان لائے، نیک اعمال کی، اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں اس سورہ مبارکہ میں ذکر کی گئیں۔ تو قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، گھر میں برکتیں، رحمتیں نازل ہوں گی۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔